تو اس سورہ کہف جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا معنی ہے غار کے. سورہ کہف کے جو لفظی معنی ہے، کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور اس میں غار سے مراد ایک انسان کے اندر کی جو انورٹ ٹریول ہے، اندر کا سفر ہے، اس سے بھی اس سے مراد لی جاتی ہے، کیونکہ اس میں ایسے قصے درج ہیں کہ جن کو آپ اگر غور کریں تو وہ آپ پہ نئے نئے معنی، کیونکہ قرآن کا تو ہر لفظ نور ہے، تو اس کے نئے نئے معنی آپ پہ آشکار ہوں گے. اور شرط یہ ہے کہ اس کو آئسولیشن یا میڈیٹیشن میں پڑھیں، یعنی کہ تنہائی میں جو قرآن کو پڑھنے کا جو اس کے اسرار آپ پہ آتے ہیں نا، وہ آپ کو محفل میں پڑھنے سے وہ چیز اس کی حاصل نہیں ہوتی ہے. تو سورہ کہف میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 82 تک حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی سنگت کا بڑا ہی خوبصورت تذکرہ ہے، اور یہ قرآن کے بڑے ہی برگزیدہ، بڑے ہی اچھے تذکروں قصہ میں سے ایک ہے. تو قصہ گوئی کے ذریعے قرآن نے یا اللہ نے جو اسلوب اپنایا ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات جو آپ کے سامنے رونما نہیں ہوئی ہوتی، وہ بھی بڑے اچھے طریقے سے آپ کو یوں لگتا ہے کہ جیسے آپ تصوراتی دنیا میں ایک چلے گئے ہیں، اور ایک بڑے ہی پولائٹ اور قدرتی طریقے میں پانی کے بہاؤ کی طرح کوئی چیز آپ کے دل پہ اتاری جا رہی ہے. تو اس طریقے سے سمجھا کے یا سبق کی طرح بات بتانے میں اور ایک کہانی کی طرح بیان کرنے میں بہت فرق ہوتا ہے، انسان کو اس میں زیادہ دلچسپی پیدا ہوتی ہے. تو ہم شروع کرتے ہیں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک تعارف سے. حضرت خضر علیہ السلام سے آپ سبھی واقف ہیں، وہ اللہ کے بڑے برگزیدہ اولیاء کرام میں شامل ہیں، جن کے لیے جیسے آیات ولایت ہیں جو قرآن پاک میں کہ ان الاولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان میں کوئی خوف ہے غیر اللہ کا، اور نہ ہی وہ کسی غم یا حزن میں مبتلا پائے جاتے ہیں، یعنی کہ کسی چیز کے کھونے کا ان کو ملال نہیں ہوتا، کیونکہ ہر چیز کو مشیت الہی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہر آزمائش یا اللہ رحم کرے کسی بھی پریشانی کو وہ من جانب اللہ ہی تصور کرتے ہیں، اور اس میں سے کوئی سبق یا کوئی نہ کوئی خزینہ اس میں سے پانے کی کوشش کرتے ہیں صبر کے ذریعے، صبر اور شکر کے ذریعے. تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات جو ہے وہ ماشاءاللہ نوش جاں کیا ہوا تھا، اور ان کو ابدی زندگی اس طرح ملی کہ ان کا جسمانی وجود تو وقت کے ظاہر ہے کہ ہر انسان نے نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو وہ لیکن روحانی طور پہ وہ اس ولایت کے درجے پہ پہنچ چکے تھے، اللہ کا وہ قرب حاصل کر چکے تھے کہ وہ روحانی طور پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ روح کی اسپیس اور ڈائمینشنز ختم ہو جاتی ہیں، پھر ٹائم اور جو فریم آف ریفرنس ہے یا کوئی اسپیس ہے وہ اس کے لیے معنی نہیں رکھتی. تو وہ ایک ہم نے بچپن میں اپنی نانیوں دادیوں سے بھی کہانیوں میں سنا تھا کہ خضر علیہ السلام جو ہیں وہ بھولے ہوئوں کی مسافر رستہ بھول جائیں تو ان کی مدد کرتے ہیں، ان کو رستہ دکھاتے ہیں. اور ویسے بھی خضر علیہ السلام سے منسوب ہے پانی، کہ ان کا تخت جو ہے یا ان کا جو ان کا تخت پانی کے اوپر ہے، اور اس پہ وہ مچھلی کے اوپر ایک اکثر آپ اگر پرانی پرشین منییچر کی پینٹنگز دیکھیں تو مچھلی کے اوپر ایک حضرت خضر علیہ السلام آپ کو دکھائے جاتے ہیں کہ پانی کے اوپر وہ سفر کر رہے ہیں. تو اس کا بڑا گہرے معنی ہے پانی کے، اور خضر علیہ السلام کے پانی واٹر آف لائف ہے، پانی روحانیت ہے، پانی کے کو آب کوثر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت اس سے نصیب ہوگی ہمیں انشاءاللہ، اور دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو اس میں حضرت خضر علیہ السلام جہاں سے تشریف فرما ہوتے تھے یا جہاں سے گزرتے تھے تو زمین پہ بالیدگی اور رویدگی آ جاتی تھی، سبزہ اور جڑی بوٹیاں نمودار ہو جاتی تھیں. تو ان کو ایک طرح کا فرحت بخش اور بڑا ان کا اس طریقے سے تصوف میں بڑا ایک خوبصورت ان کا کردار ہے. جہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام تو آپ کو پتہ ہے وہ اللہ کے بہت ہی برگزیدہ نبی تھے، کلیم اللہ تھے، ان کے لیے تورات نازل ہوئی، شریعت موسیٰ نازل ہوئی، وہ اس کے امین تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی جلیل القدر اور جلال والے پیغمبر تھے. اور موسیٰ اور فرعون کا واقعہ بھی سارا آپ لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہاں میں جس کتاب سے حوالہ لے رہی ہوں
یہ ہے قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب کی تفسیر مظہری ہے. اس میں سے میں نے انٹرنیٹ سے اس کا PDF لنک بھی اگر آپ چاہیں گے تو مل سکتا ہے. اس میں سے میں نے یہ اپنا جو مجھے چاہیے تھا وہ لیا ہوا اقتباس میں نے. تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صحابی حضرت ابی بن کعب نے خود یہ فرماتے سنا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے تقریر کرنے کھڑے ہوئے تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ اے موسیٰ، دنیا میں سب سے زیادہ علم کن کے پاس ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس، کیونکہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی لغزش یا کوتاہی یا کوئی بڑا بول نکل بھی جائے تو اس کے پیچھے ان کے نفس یا نیت کی برائی شامل نہیں ہوتی. تو چونکہ نبوت کے درجے پہ فائز تھے، نبی الزماں تھے، تو ظاہر ہے کہ قدرتی طور پر یہ جملہ ان کے منہ سے نکلنا کوئی معیوب بات نہ تھی. مگر اللہ تعالیٰ جتنا درجہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اتنی معمولی بات پہ پکڑ بھی اللہ رحم کرے کہ زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ کو یہ ان کی بات کے پیچھے ان کو ایک سبق یا ان کو ایک نصیحت کرنی مقصود ہوئی. تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کروائی گئی. تو اللہ نے ان کو وحی کی کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ ایک با علم ہستی ہیں جن کو ہم نے اپنی جناب سے علم عطا کیا ہوا ہے، اور آپ اب ان سے ملیے. تو پھر یوں ان میں اشتیاق پیدا کیا اللہ نے. پھر ان کی جہاں سے سفر شروع ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے حضرت یوشع بن نون، وہ ان کے ساتھ ایک اس شاگرد اور ساتھی کی حیثیت سے سفر کر رہے تھے. آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ. اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ بحر اسود یا بحیرہ ابیض سے مراد ہے، یا ہو سکتا ہے بحیرہ نیل بھی ہو، دریائے نیل بھی ہو. یہ ان تین چیزوں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ بھی دو دریاؤں کے جو ملنے کی جگہ یا ڈیلٹا ہوتا ہے یا جو ملنے کی جگہ ہوتی ہے، تو وہ وہاں پہ ان کو سفر مقصود تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تھی یا ہدایت دی تھی حضرت یوشع بن نون کو کہ ان کے پاس توشہ دان میں بھنی ہوئی ادھ کھائی ہوئی مچھلی تھی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جدھر یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی جائے گی نا، وہاں آپ نے مجھے آگاہ کرنا ہے. تو اب جب وہ ان مرج البحرین، دو دریاؤں کے جمع ہونے کی جگہ پہ جب وہ پہنچے تو مچھلی نے یکدم اچھل کے دریا میں اپنا رستہ بنا لیا، اور ایسے تھا کہ دریا کے اندر خشکی کا رستہ پیدا ہوتا جا رہا تھا جو مچھلی آگے جا رہی تھی، اور وہ صحیح اور سالم بھی ہو گئی. اس کے جو کھائے ہوئے حصے تھے وہ پر ہو گئے اور وہ زندہ ہو کے اس میں رستہ بنا لیا. اب حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ قدرت کے اس نظارے میں محو تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ بتانا بھول گئے، جہاں پہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے مجھے نسیان میں مبتلا کر دیا اور میں آپ کو بتانا بھول گیا. ہوا یہ کہ اس کے بعد ان کا سفر شروع ہوا، اور جب کچھ آگے وہ گئے تو تھکان کے آثار نمودار ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ. یہاں یہ بھی بات آتی ہے کہ جو منزل مقصود آپ کی ہوتی ہے نا، وہاں تک کا سفر آپ کو ایک جذبہ اس میں رہتا ہے شامل. جب آپ منزل یا اپنی حد سے آگے جاتے ہیں نا تو آپ کو ڈریگنگ فورس ایک فیل ہوتی ہے کہ نہیں کہیں مجھے پیچھے رکنا تھا، تو وہ تھکان طاری ہونے لگ جاتی ہے. انہوں نے فرمایا کہ لاؤ کھانا دو، ہم تو تھک گئے ہیں چلتے ہوئے، اب ہم کھانا نوش فرمائیں. تو حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے پھر اعتراف کیا کہ جی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، وہ مچھلی تو کہیں پیچھے دریا میں چلی گئی تھی. تو انہوں نے فرمایا فوراً وہاں لے کے چلو، کیونکہ وہی تو جگہ تھی جو اللہ نے مجھے وحی کی تھی کہ وہاں تمہیں ایک عبدہ، اللہ کا بندہ ملے گا اور وہ ہماری رہنمائی کریں گے. تو غرض یہ کہ وہ دونوں واپس پلٹے اور اس جگہ پہ گئے تو ایک شخص کو سبز چادر اوڑھے ہوئے لیٹے ہوئے پایا. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، اس میں تفسیر مظہری میں یوں لکھا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب وہ پہنچے تو یہی تو وہ چیز ہے کہ جس کے ہم خواستگار تھے، اور وہی مقام حضرت خضر علیہ السلام کی سے ملاقات کے لیے مقرر تھا. وہاں انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا. جمہور علماء کے نزدیک یہ خضر تھے. صحیح حدیث میں یہ آیا ہے کہ حضرت خضر ہی تھے. اس لقب کی وجہ یہ تھی کہ خضر جب خشک زمین یا خشک گھاس پر بیٹھ جاتے تو وہ سرسبز ہو کر لہلہانے لگتی تھی، اور جس جگہ حضرت خضر علیہ السلام نماز ادا کرتے تھے اس کے گرد سبزہ ہی سبزہ اگ جاتا تھا. تو
اس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اوڑھے چت لیٹا ہے، کپڑے کا کچھ حصہ سر کے نیچے ہے اور کچھ ٹانگوں کے نیچے، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس وقت خضر وسط سمندر میں ایک جھالر دار سبز مسند بچھائے نماز ادا کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بیان فرمایا مقصد، تو اس بات کی یہاں دلیل تھی کہ یہ سچی بشارت، چونکہ اللہ نے نبی کو وحی کر چکے ہوئے تھے، تو یہ سچے اسی وقت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیش کر دیا شاگرد کی طرح، اور ان کو استاد کی طرح قبول کر لیا، اور فرمایا کہ آپ مجھے گائیڈ کیجئے، مجھے اپنے ساتھ رکھ لیں، بے شک آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے، اور یعنی کہ میں آپ کے لیے بالکل بے ضرر اور ایک مؤدب شاگرد ثابت ہوں گا، میں آپ کو بے جا سوالات یا بے جا مداخلت والا آپ مجھے نہیں پائیں گے۔ تو اس میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں آپ کے ساتھ، یہ آیت نمبر 66 ہے، کہ کیا میں آپ کے ساتھ اس شرط پر رہ سکتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے جو علم مفید آپ کو سکھایا گیا ہے اس میں سے کچھ آپ مجھ کو بھی سکھا دیں۔ تو اس طریقے سے یعنی انہوں نے آپس میں انہوں نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا جواب یہاں پہ بڑا قابل غور ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک نبی ہیں، نبی الزمان ہیں، اس وقت کے نبی ہیں، اور ایک اولیاء اللہ ہے، ایک شریعت کا سمندر چل رہا ہے اور ایک طریقت کا سمندر چل رہا ہے۔ مرج البحرین سے بھی یہ مراد تھی کہ دو دریا، پھر آپ نے سورہ رحمان میں بھی سنا ہوگا کہ ایک کھارے پانی ہے اور ایک میٹھا، اور آپس میں یہ اوور کم نہیں کرتے، آپس میں ملتے نہیں۔ تو اس لیے جو حضرت خضر علیہ السلام کا جواب تھا وہ تھوڑا بالا تر ہو کے ان کی اس وقت بات تھی، کیونکہ وہ استاد کے درجے پہ فائز کیے گئے تھے اس وقت۔ تو یہاں یہ آ جاتا ہے کہ نبی ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ شاگرد کے درجے پہ اللہ نے اس کو رکھا ہے تو اس کے اوپر استاد کی اطاعت لازم ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، آیت نمبر 67۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ امر یقینی ہے کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہ کر سکیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے استطاعت صبر کی نفی سخت تاکیدی طور پہ کی، تو اس کے آگے ہی خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معذور ہونے کی تصویر کشی بھی کر دی کہ وَکَیْفَ تَصْبُرُ، آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں، عَلَىٰ مَا لَمْ، اس پر جس کو کہ نہیں، توحت بہی خبرا، اس پر کہ جس کو آپ نہیں جانتے، آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ انسان کے اندر ایک جستجو کا ایلیمنٹ ہے، وہ ہمارے اندر ایک چیز اللہ نے رکھی ہے، تو جستجو میں انسان بے اختیار پوچھ اٹھتا ہے۔ تو بات کرنے کی بھی یہاں پہ ایٹیٹیوڈ بھی آتا ہے کہ ایک آپ بات کرتے ہیں کہ استاد محترم یہ بات کیسے ہوئی ہے، اگر آپ کو اجازت دیں تو میں آپ سے پوچھ لوں، یا آپ کو اللہ سے اجازت ہو تو آپ مجھے بتا دیں۔ اور ایک بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسے کیوں کیا ہے، مجھے بتائیے، ابھی بتائیے ایسے کیوں کیا آپ نے۔ تو اللہ تعالیٰ، دونوں انبیاء تو معصوم ہے، وہ تو جیسی بھی بات کریں گے بڑی محبت سے ہی کریں گے، مگر چونکہ اللہ نے انسانوں کی ان واقعات کے ذریعے ٹریننگ کرنی ہے، عام انسانوں کی، کہ جو اس میں سب سے زیادہ حضوری اور منظوری بادب با نصیب، اس پہ ایک زور دینے کے لیے یہ انداز تکلم اللہ نے پسند فرمایا۔ اور جس بات کا آپ کو پورا علم نہ ہو آپ اس پر صبر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو کیونکہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے علم الغیب میں سے جتنا چاہا اتنا عطا کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ جو چاہے جتنا چاہے جس کو جب چاہے القا کر سکتا ہے، الہام کر سکتا ہے، وحی بھیج سکتا ہے، وحی کا سلسلہ موقوف ہو چکا ہے، لیکن اللہ آخر ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے نا، کہ جیسے ہم پیرنٹس بیٹھے ہوئے کہ اس وقت بچے کہیں ہوں گے، ہم یہ کرنا چاہیے ایسے، تو یہ چیزیں اللہ کی طرف سے ہی دل میں آتی ہیں نا، فرشتہ پھونک جاتا ہے کچھ اس طرح۔ تو انہوں نے کہا کہ خضر علیہ السلام کو اللہ نے جتنا اس وقت عطا کیا ہوا تھا اس میں سے انہوں نے فرمایا کہ ایسے واقعات پیش آئیں گے کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، کیونکہ کوئی بھی عام انسان ہوگا تو وہ ایسی چیزوں کو دیکھ کر وہ لازماً سوال پوچھے گا کہ یہ تو شریعت کے متصادم چیزیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیسے ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ اس میں اب ہم آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 69 پر آتے ہیں۔
قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ انشاءاللہ مجھے آئندہ صابر پائیں گے اور میں آپ کے کسی حکم کی خلاف نہیں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صابر رہنے کا وعدہ کیا کیونکہ صحبت خضر اسی وقت نتیجہ خیز ہو سکتی تھی جب موسیٰ خضر کے فعل پر اعتراض نہ کرتے، اور ان کے ساتھ رہنے کا حکم اللہ سے چونکہ مل چکا تھا، لیکن ان کو اپنے صابر رہنے میں شک تھا کیونکہ حضرت خضر کے مسلک سے آپ کا مسلک جدا تھا۔ یہ وہی بات آ گئی شریعت اور طریقت کی، کیونکہ نبی جو ہیں وہ شریعت پہ پابند ہوتے ہیں، اور شریعت کا تعلق عقل سے ہے، ہمارے مادی وجود سے ہے۔ اس دنیا فانی میں جو عالم ناسوت ہے، اس میں ہمارے مادی وجود کے اوپر شریعت مطہرہ کی چیزیں لاگو ہوتی ہیں، ہم ان سے باہر بات نہیں کر سکتے، لیکن جو انسان کا روحانی وجود ہے اس پہ طریقت کی باتیں لاگو ہوتی ہیں، اور وہ بعض دفعہ ماورائے عقل ہوتی ہیں، لیکن وہ روحانیت کی، وہ طریقت کی باتیں صرف مرشد کامل کو عطا ہوتی ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے تو یہ اللہ نے کہا تو یہ میں نے اس لیے کیا تھا، تو یہ تو متصادم ہے شریعت سے۔ یہ بھی دیکھنا ہے کہ فیک گروز ورسز ریئل ماسٹرز، اس چیز کو دیکھنا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے، اللہ وحی کر چکا تھا کہ آپ کو وہاں ایک شخص ملیں گے، اس لیے وہ ثبوت اور گواہ، وہ مطلب مہر لگ گئی کہ ہاں جی یہ وہی وہ مرشد کامل ہی ہیں، وہاں کوئی اور عام انسان تو نہیں نا، اتنی چیزوں کا کانفیڈنس ہونا، تو اس لیے وہ ایک اس میں دلیل آ گئی تھی کہ یہ مرشد کامل ہیں اور جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے امر سے کر رہے ہیں۔ نہیں تو بات تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ نہ جائے، یہ جو جعلی پیری مریدی کا چکر ہے، اس میں لوگ بہت کچھ عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور یہ کہہ کر کہ ہمیں اللہ نے کہا ہے، تو نعوذ باللہ شریعت کو ہرگز ہم نہیں چھوڑ سکتے کہیں پہ بھی۔ جو چیزیں شریعت سے متصادم ہیں وہ غلط ہیں۔ اچھا جی، آیت نمبر 70 میں ہے کہ قال فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ یہ پلیز معاف فرمائیے گا، آپ دیکھ رہے ہیں فونٹ کافی چھوٹا ہے اور اس کی غلطی درگزر فرمائیے گا، اللہ بھی معاف کرے، اعراب میں کوئی غلطی ہو جائے یا کچھ تو پلیز آپ میری بلکہ تصحیح کیجیے گا۔ آپ کے ذہنوں میں جو بات آ رہی ہو، اچھی چیز مومن کے لیے ہر بات سیکھنا، اس کہیں اچھی چیز ملے اس کو فوراً اپنانے کی حدیث میں ہمیں حکم ہے، تو آپ بھی پلیز اپنی شامل کیجیے گا جو آ رہا آپ کے ذہن میں اچھی بات اس قصے کے حوالے سے آ رہی ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 70 کا ترجمہ ہے کہ خضر نے کہا کہ اگر آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے کسی بات کے متعلق پہلے نہ پوچھیے گا جب تک کہ میں خود اس کے بارے میں ذکر نہ کر دوں۔ تو یہاں پھر وہی آ گیا کہ صبر و رضا کا جام پلا کے ہاتھ میں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہلے بھی نہ، اور یہ سفر ہدایت جو ہے، راہ ہدایت پہ چلنا بھی ہے، ڈگمگ ڈولنا بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہلنا چاہیے جو آپ کو صبر و رضا کا جام پیش کیا گیا، چھلکنا نہیں چاہیے۔ تو یعنی اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو آپ کو ناپسند ہو تو جب تک میں خود ہی ابتدا اپنی طرف سے اس کا ذکر آپ سے نہ کروں، آپ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، کیونکہ سوال کرنے سے اعتراض کا گمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ کچھ آیات کو ہم لیتے ہوئے چلیں گے ساتھ ساتھ۔ آیت نمبر 71، 72 اور 73 میں یہ ہے کہ آپ دونوں سفر پہ روانہ ہوئے، یہاں تک کہ ایک دریا کے کنارے پہنچے، وہاں کشتی کی ضرورت پیش آئی، تو کشتی آپ کو جو میسر آئی وہ بالکل نئی اور بڑی خوبصورت کشتی تھی۔ خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اس پہ سوار ہو گئے۔ اب وہ جب سوار ہوئے تو یکدم خضر علیہ السلام نے بسولے کی مدد سے پکڑ کے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ اب یہ چیز موسیٰ علیہ السلام کے لیے بہت اچنبھے کا باعث تھی، اور انہوں نے یکدم بول پڑے، وہ یکدم بول پڑے کہ موسیٰ نے کہا کیا کشتی والوں کو ڈبونے کے لیے آپ نے کشتی کو پھاڑ دیا؟ انہوں نے تو ہم کو بلا کرایہ سوار کیا تھا اور آپ نے کشتی توڑ دی، اب پانی اندر آ جائے گا اور سب ڈوب جائیں گے، آپ نے یہ بڑی بری حرکت کی۔ تو اس طریقے سے آیت نمبر 72 اور 72 میں پھر خضر علیہ السلام کا جواب آتا ہے کہ کیا میں نے آپ سے پہلے ہی نہ کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہ کر سکیں گے؟ تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ سوراخ ہونے کی باوجود کشتی میں پانی داخل نہ ہوا،
اچھا، اس کی ایک رمزیں ہیں جو ہم آخر میں کویسچن آنسر سیشن میں کریں گے. یہ جو تینوں واقعات اس میں بیان ہوئے ہیں ان کی جو رمزیں ہیں وہ ہم آخر کے سیکشن میں کریں گے. اس وقت تک آپ بھی تھوڑا سا ذہن میں اچھالیے چیزوں کو اور سوچیں کہ اس کے اندر کیا رمزیں ہو سکتی ہیں اور کیا واقعات اس سے حضرت. اچھا، یہ ہنٹ دے دیتی ہوں، ہیں یہ چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی زندگی کا آئینہ. استاد آئینہ ہوتا ہے نا، تو یہ جو چیزیں وقوع پذیر ہو رہی ہیں نا، یہ انہیں کی زندگی کے واقعات کا تسلسل ہیں جو آئینے کی طرح سامنے آ رہی ہیں. یہ آپ کے لیے ایک ہنٹ ہے. اچھا، پھر انہوں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اب تو یہ نہ ہو کہ ناراض ہو جائیں مجھ سے، تو وہ منت پہ آ گئے اور فرمایا وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، میرے ساتھ میرے اس معاملے میں مجھ پہ زیادہ تنگی نہ ڈالیے، یعنی تنگی اور مواخذہ کر کے مجھ پر مشقت اور دشواری نہ ڈالیے. اس کے بعد وہ کشتی سے اتر کے دونوں چل دیے. حتیٰ اذا لقی غلامًا فقتلہ، یہاں تک کہ خضر علیہ السلام کو ایک لڑکا ملا. غلام کہتے ہیں چھوٹی عمر کے لڑکوں کو، بچوں کو، یا غلام یا کچھ بھی، بہرحال ایک کم سن نوجوان ملا، اس کو انہوں نے قتل فرما دیا. اور آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ اقتلت نفسا زکیہ، آپ نے معصوم جان کو قتل کر دیا. اگرچہ وہ نابالغ بچہ نہ ہوتا تو وہ فرماتے کہ نفسا زکیۃ، لیکن یہ کہ انہوں نے فوراً اس میں پھر سے سوال کر دیا کہ آپ نے تو اس کو قتل کر دیا، یہ تو شریعت کے خلاف آپ نے بات کی ہے، ایک معصوم جان لے لیا، آپ کو کیسے پتہ کہ آگے چل کے وہ کیا مطلب تباہی یا کیا برائی وہ کرنے والا ہے. ابھی فی الحال تو ایسا اس نے کچھ نہیں کیا، وہ گناہ سے پاک تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابی بن کعب لکھتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ جس لڑکے کو خضر نے قتل کیا تھا وہ سرشتی کافر تھا، اگر زندہ رہتا تو ماں باپ کو اللہ کی نافرمانی اور کفر میں مبتلا کر دیتا. تو جو ہی خضر نے لڑکے کو دیکھا، خضر علیہ السلام نے اسی وقت بغیر تفتیش کے فوراً قتل کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر جرم کے قصاص کے مار ڈالا، آپ نے بلا شبہ ناجائز کام کیا. اس کے بعد آیت نمبر 75 ہے قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا. خضر نے کہا، اب لکا کا لفظ استعمال کرنے میں تھوڑی سی سختی اور درستگی فیل ہو رہی ہے. انہوں نے فرمایا کہ میں نے آپ سے نہیں کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہ کر سکیں گے. اس مقام پہ خضر نے اپنے کلام میں لکا بڑھا دیا تاکہ خطاب سے ترک معاہدہ پر عتاب کا اظہار پر زور ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قالا ان سألتک، کہ اس مرتبہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو پھر مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا. 2 غلطیاں ہو گئی ہیں، ایک مارجن اور دے دیں، ایک دفعہ اور معافی دے دیں. اس میں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پہ اللہ کی رحمت ہو، اگر وہ اجلت سے کام نہ لیتے، عجیب واقعات کو دیکھتے تو شاید ہمیں اور بھی کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا. اچھا، آگے آیت نمبر 75 سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ پھر وہ دونوں چل دیے، یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ بستی انطاکیہ کی تھی، کسی نے اس کا نام برقہ بھی کہا ہے. حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت میں ہے کہ اندلس میں ایک شہر تھا، تو وہی فلسطین، شام اور وہ علاقہ آپ کو پتہ ہے کہ انبیاء اکثر وہیں مبعوث ہوئے ہوئے، تو وہیں سے کوئی علاقہ ہوگا. اب وہاں انہوں نے بستی کے باشندوں سے کھانا طلب کیا، کسی نے بھی ان کو مہمان نوازی کے لیے اپنے آپ کو پیش نہ کیا، ان کی مہمان نوازی کے لیے سب نے کوڑا سا جواب دے دیا، اور ان کو بڑی مشقت اور بڑی مشکل پیش آئی روزی کمانے میں اور پھر کھانا حاصل کرنے میں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ خضر علیہ السلام ایک دیوار کی تعمیر شروع کر دی جو کہ گرا ہی چاہتی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو اجرت طلب کرنے کی ترغیب دی. شریعت تھی نا کہ محنت کریں اور کمائیں اور کھا لیں، تو اگر انہوں نے ہمیں خود تو مہمان نہیں بنایا تو ہم محنت کرتے اور اپنی کمائی سے ہم کھانا لے سکتے تھے، تو یہ ایک حلال کام ہوتا ہمارے لیے کہ کم از کم اس کی اجرت تو طلب کریں کہ اتنے بے دید قسم کے لوگ ہیں اور آپ ان کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، تو وہ ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھ رہے، شکریہ تک نہیں کہہ رہے. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا قال ھذا افراق بینی و بینک، یہ لفظ فراق سالک کی اور مرید کی یا شاگرد کی تو جان لیتا سن لیتا ہوگا کیا بیتی ہوگی ان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. انہوں نے کہا کہ اب یہ اعتراض
میرے اور آپ کی جدائی کا باعث ہے. انہوں نے ثبت کر دی اس پہ مہر کے بس اب جدائی ہے. اور سأنبئک، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، بنا ویل ما لم تستطع علیہ صبرا، ان چیزوں کا اندرونی یا بادی النظر ماجرا جس پہ آپ صبر نہ کر سکے. کشتی تو تھی چند غریبوں کی جو دریا میں کمائی کرتے تھے، لوگوں کو دریائی سفر کا کرایہ لیتے اور ان کو دریائی سفر کراتے تھے. میں نے کشتی کو توڑ کے عیب دار کرنا چاہا اور عیب دار کر دیا، کیونکہ ان سے پرے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا. تو یہ کشتی جو تھی کچھ بھائیوں کی تھی. 10 غریب، کسی روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ 10 غریب بھائی تھے، 5 اپاہج تھے اور 5 محنت کرتے تھے. تو یہ ہے کہ اس کا نقصان اتنا زیادہ میں نے نہیں کیا، وہ تو ریکور ہو جائے گا، لیکن بیسک مطمع نظر یہ تھا کہ ان کی ذریعہ آمدنی اس بادشاہ کے عتاب اور اس کے جبر سے بچ جائے اور وہ رزق حلال کمانے میں ان کو دشواری نہ پیش آئے. اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ کیسے آئینہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا. کچھ اگر آپ میں سے کوئی پہنچا ہو تو پلیز بتائیں، کیونکہ اب واقعات تو ختم ہو گئے ہیں، ان کے سفر کی سنگت اختتام کو پہنچ گئی ہے، اور اب کنکلوژن کا ٹائم ہے، ایکسٹریکشن کا ٹائم ہے، ایسنس، اس ساری مصلحت، اس کے پیچھے جو مصلحت تھی اس کو حاصل کرنے کا وقت ہے. تو اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات محسوس ہوگی کہ جب موسیٰ علیہ السلام اور کشتی کا کیا تعلق ہے، کچھ بتائیے، سوچیں زور ڈالیں. کب تھے ایک ننھا بچہ ایک ننھی سی کشتی میں جا رہا ہے، لہروں کے سپرد کیا جا رہا ہے. تو یہ آپ دیکھیے اس ماں کا توکل کہ وہ ظالم بادشاہ کا جبر بھی وہاں آ گیا، گو کہ وقوع پذیر نہیں ہوا تھا، لیکن اس کے جبر کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خوف سے انہوں نے بچے کو سپرد لہر کر دیا، دریا کے یا سمندر کے سپرد کر دیا. اسی طرح اس بادشاہ کا عتاب ابھی اس کشتی پہ نازل نہیں ہوا تھا، لیکن اس کشتی میں خضر علیہ السلام نے بھانپ کے اللہ کے حکم سے غیب کو جانتے ہوئے اس کو باعیب کر دیا تاکہ وہ اس کی نظروں میں نہ آئے. اور ہوا بھی یہی، بادشاہ کے سپاہی آئے اور اچھی اچھی کشتیاں پکڑ دھکڑ کے لے گئے اور اس کو چھوڑ گئے عیب دار جان کے. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ان کا وہی توکل تھا کہ یہ آگے چل کے اچھا اختتام ہوگا، گو کہ میں اس کو حرج پہنچا رہا ہوں کشتی کو. اسی طرح اس ماں کا توکل تھا کہ گو کہ میں اس وقت اپنے بچے کو، ننھی سی کشتی کو، اس ننھی جان کو سپرد لہر کر رہی ہوں، مگر اس کا انجام اچھا ہوگا، اور اچھا ہی ہوا، اللہ نے اس میں بہت برکت ڈالی. اچھا، اب اس سے آگے ہم چلتے ہیں، آیت نمبر 77 کی طرف آتے ہیں. 77 تو ہم نے کر لی، اور آیت نمبر، ہاں جی، قتل والی بات کا انہوں نے فرمایا، جو انہوں نے توجیہ بیان کی وہ یہ تھا کہ اور رہا وہ لڑکا تو اس کے ماں باپ ایماندار تھے، ہم کو اندیشہ ہوا کہ یہ ان پر اپنا سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا اور وہ بیچارے دکھ اور مصیبت میں پڑ جائیں گے، اور ماں باپ کے ایمان کے ساتھ اپنے طغیان اور کفر کو جمع کر دے گا. ایک ہی گھر میں ماں باپ کا ایمان بھی ہوگا اور بیٹے کا کفر و طغیان بھی، مطلب یہ کہ ماں باپ پہ غلبہ پالے گا کہ زبردستی ان کو کافر بنا دے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مومن ماں باپ بیٹے کی محبت کی وجہ سے آئندہ گمراہ اور کافر ہو جائیں. تو محبت اولاد مومن والدین کو تبدیل مذہب تک لے جائے گی، کہ ہم کو اس کا اندیشہ تھا، اس لیے ہم نے لڑکے کو قتل کر دیا. اب حضرت خضر علیہ السلام کا یہ اندیشہ محض عقلی نہ تھا، اس کے پیچھے آئینہ استاد یا آئینہ کہتے نا کہ وہ کیا ہے، جس طرف رخ کو گھمایا یار نے، ہم کو یہاں در پھرایا یار نے، کہ آئینہ صاف کر کے آپ اپنے دیکھنے کے واسطے ہم کو آئینہ بنایا یار نے. تو یہ استاد کی طرف ہی اشارہ ہے، استاد حقیقی کی طرف. اب بتائیے قتل اور موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا کیا ریفلیکشن ہے، جلدی سے یاد کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو قتل ہوا تھا، اور وہ قتل بھول سے ہوا تھا، اور اس قتل میں جو اندیشہ غالب تھا وہ یہ تھا کہ دربار میں 2 لوگ لڑ پڑے تھے، اور ایک ان میں سے دوسرے کو قتل کی دھمکی دے رہا تھا. انہوں نے اس کو بچانے کے لیے اس کو مکہ جو مارا، چونکہ جریء القدر تھے، قوی الجتھا انسان تھے، بڑے
ڈھیل ڈول والے اور بڑے ہی جلال والے اور بڑی قامت والے انسان تھے، مکہ مارا تو وہ کیا اس کی تو روح فنا ہو گئی۔ تو یہ قتل موسیٰ علیہ السلام سے بھی تو ہوا تھا، اور اس وقت حکم آیا تھا کہ آپ فرعون کے دربار سے بھاگیں، یعنی جان بچا کے۔ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام کی وہ کنویں کا واقعہ آ جاتا ہے کہ وہ وہاں پہنچے تھے۔ تو اس میں یہ تھا کہ ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعی اس کو مار دے گا۔ جب ان سے وہ بندہ قتل ہوا، تو اسی طرح خضر علیہ السلام پہ، جو کہ شریعت کی روح سے دیکھا جائے تو ان کو تو نہیں پتہ تھا کہ یہ واقعی آگے چل کے بچہ برا بنے گا یا کیا ہوگا، تو اس کو مار ہی دینا چاہیے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی اولیاء اللہ پہ یا کوئی ایسی جب چیز آتی ہے جو خالص اللہ کا حکم ہوتا ہے نا، تو اس کے اوپر ہم ریشنل نہیں ہو کے کویسچن کر سکتے کہ ایسے کیوں ہوا اور ویسے کیوں ہوا۔ ہمارا استدلال وہاں تک ضرور ہونا چاہیے کہ یہ استاد حقیقی ہیں یا کوئی کرتب، مطلب کہ بس کرامتی یا کرتب دکھانے، مطلب جب یہ ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ اللہ کی طرف سے استاد ہیں، تو پھر منوان ان کی بات پہ عمل کرنا پڑتا ہے۔ وقتی طور پہ آپ کو ہو رہا ہوتا ہے، اور جو آپ پی جائیں نا بات کو کہ یہ کیسے ہو رہا ہے، کیوں، مگر اس بات کو پی جائیں، تو وہ جو آپ کا جذبہ اور جنون اندر، وہ جو آپ کے اندر دہکاتا ہے نا عشق کی آگ، وہ بھٹی میں تب کے بن کے کندن بننے والی بات ہوتی ہے۔ صبر کی بھٹی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو انہوں نے، آپ یہ دیکھیں کہ دوسرا بھی ریفلیکشن آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، کہ خضر علیہ السلام نے اگر قتل کیا تھا لڑکے کو، تو جو بتایا جاتا ہے کہ شرعاً وہ غلط فعل تھا، تو اس کی یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آئینہ دکھانا چاہ رہا تھا۔ اور بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو فرمایا تھا کہ میں ہوں، میرے پاس سب سے بڑا علم ہے، نعوذ باللہ۔ تو گو کہ تھا۔ اس کے بعد انہوں نے دیوار کی تعمیر کا ذکر شروع کیا، کہ جو دیوار انہوں نے فرمایا کہ آپ نے تعمیر کی اور کوئی اجرت نہ لی، اور وہ لوگ کیسے وہ تھے کہ بد اخلاق تھے کہ انہوں نے ہمیں مہمان بھی نہیں بنایا، پھر ہم نے ان کی دیوار بھی بنا دی، انہوں نے شکریہ تک ادا نہ کیا۔ اس کا ریفلیکشن بھی بتائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جان بچا کے فرعون کے دربار سے قتل کرنے کے بعد پہنچتے ہیں مدین میں، حضرت شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں وہاں پانی بھر رہی ہوتی ہیں، لوگوں کی قطار ہوتی ہے اور وہ ان کو پانی بھرنے نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ جاتے ہیں، اور چونکہ ڈیل ڈول والے تھے تو ایسا سپر مین آتے ہوئے تو سبھی رستہ دے دیتے ہوں گے کہ بھائی کچھ چھوڑ دو، راستہ چھوڑ دو، اور نبی کی جلالت ایک ہوتی ہے۔ تو وہاں سے پانی بھر کے ان کو دیا، کوئی اجرت لی۔ پھر 8 سال حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائیں صحرا میں، کوئی اجرت لی۔ تو دونوں ہی کی باتیں کتنی خوبصورت ہیں، نبی کی بھی اور ولی کی بھی۔ اور اللہ آئینے کو آئینہ، آئینے کو آئینہ، گویا 2 آئینے آمنے سامنے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں اس خوبصورتی کی کو، اس کی کاسمولوجی کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اچھا، اب میں 1 منٹ ڈھونڈ لوں کہ میں کہاں ہوں۔ ہاں جی، دیوار کا قصہ یہ تھا کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا، ان کے بلوغت تک ہونے تک اللہ نے حکم فرمایا تھا کہ یہ اسی طرح لوگوں کی نظر سے چھپا رہے گا، تو جب وہ بالغ ہوں گے تو اس کو جو جی چاہے گا اس کو استعمال کریں گے، تو اس لیے انہوں نے اس کو تعمیر کیا بغیر اجرت کے۔ اور اس کا آئینہ آپ نے دیکھ لیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی خدمت فرما چکے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی، ہو سکتا ہے یہ واقعہ پہلے پیش آ گیا ہو، یہ ایک مثال بن گئی ہو آگے جب انہوں نے یہ، کیونکہ تاریخ میں نہیں، میں اس چیز میں نہیں جانتی کہ یہ واقعہ شعیب علیہ السلام کی خدمت کا اس سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے۔ تو دونوں طریقوں میں کہتے ہیں کہ تصوف میں پہلے آزمائش آتی ہے پھر سبق آتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ آزمائش سے گزر چکے ہوں اور یہ سبق ہو، یا یہ آزمائش ہو اور وہ واقعہ سبق کے طور پہ آنا ہو۔ اچھا، ذالک تاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، تو یہ تشریح ہے ان باتوں پر جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام سے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام، اب تو بات واضح ہو چکی تھی، 3 بار توجیحات اور دلیل، اور وہ کسے کہتے ہیں نا کہ اہتمام حجت بھی ہو چکا تھا، جدائی اب
لازمی تھی۔ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ علم کی طلب لوگوں سے بیان کرنے کے لیے نہ کرنا، کہ تمہارے پاس کوئی پوزیشن میں چیز آ جائے گی جس کو تم دکھا کے تو کہو گے دیکھو میں کتنا، میرے پاس کیا ہے، میرے پاس کتنی چیز ہے، ایسے اس لیے علم کو حاصل مت کرنا اس نیت سے، بلکہ عمل کرنے کے لیے علم کی طلب کرنا کہ اللہ تعالیٰ مجھے، یا اللہ مجھے عمل کرنے والوں میں سے بنا، کہ اگر تو مجھے علم اور حلم اور حکمت والا علم عطا کر، بصارت کے ساتھ بصیرت، نور بصیرت بھی عطا کر، اور مجھے ایسے لوگوں میں شامل کر کہ جو عامل مطلب باعمل عالم ہیں، جن کا علم نافع ہے، اور جو علم کو بانٹتے ہیں محض بول کر نہیں، کر کے، پریکٹیکلی، ان کو دیکھ کے۔ جیسے اسلام پھیلا کہ علم کی بنیاد پہ نہیں پھیلا، لوگوں نے آ کے اپنے یہاں تبلیغات نہیں کی تھیں، انہوں نے عمل کیا تھا، انہوں نے شودرز کو اور دوسرے لوگوں کو ساتھ لگایا تھا، محمد بن قاسم کی فوجوں نے، اور دوسرے جو اولیاء کرام تھے، وہ تمام اولیاء کرام کے درباروں پہ آپ دیکھ لیں، ہندو بھی جاتے ہیں، مسلمان بھی جاتے ہیں، سب ان کو اپنا مانتے ہیں۔ تو یہ عمل تھا۔ اس کے بعد بتانے کی نوبت آتی ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں اور میرا یہ دین ہے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ اس طریقے سے بات ہے۔ تو بعض علماء کے اقوال کے کیا حضرت خضر ابھی بھی زندہ ہیں، اس بات میں کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر و الیاس دونوں ابد تک زندہ ہیں، رہیں گے، ابھی بھی زندہ ہیں، اور ہر سال حج کے موقع پہ ان کی ملاقات بھی ہوتی ہے۔ خضر علیہ السلام نے آب حیات پی لیا تھا، جب آپ کو یاد ہے اس کے اگلا قصہ ذوالقرنین کا ہے کہ وہ آب حیات کی تلاش میں نکلا، ایک وہ واقعہ ہے سارا، تو وہ بہرحال ڈائیورٹ ہو گئے تھے، دونوں اکٹھے تھے، یہ خضر علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، پھر وہ علیحدہ راستے پہ، تو یہ جس راستے پہ پہنچے تھے نا، تو ان کو دل کو تھا کہ یہی سچا سیدھا راستہ ہے، اور وہاں پہ ان کو آب حیات ملا، واٹر آف لائف، اسپرٹ، سول، تو وہ انہوں نے لیا، تو وہ ابدیت ان کو حاصل ہو گئی، ان کی روح کو۔ روح تو ویسے بھی ابد ہے، کیونکہ ازل میں پیدا روح ہوئی، ہم سب کی اکٹھی پیدا ہوئی، تخلیق فرمایا، ہم سب روحانی طور پہ ایک جیسے اور ایک جتنے ہیں، پھر دنیا میں بتدریج اللہ لاتا گیا اور واپس بھی لے جاتا گیا، تو یہ دنیا تو ایک سٹاپ اوور ہے، رکتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، پھر اپنی منزل کو جاتے ہیں، پھر آگے پھر روحیں اکٹھی ہو جائیں گی ساری، اور اللہ کے حضور وہی اسمبلی لگے گی، اور سارا روز آخرت پہ جی اٹھنے پہ ایمان ہے ہمارا۔ تو اس طریقے سے کوئی بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ روحوں کو گائیڈ ہوتے ہیں، جیسے کوئی گائیڈ ہوتا ہے آپ کا اسپریچول مینٹور، تو یہ پوری انسانیت کے لیے کچھ گائیڈ ہوں، جو کہ اب ماشاءاللہ نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی آخر الزماں، باقی جو تھے وہ نبی الزماں ہوتے تھے، وہ اس زماں، یہ نبی آخر الزماں، آخرت تک آنے والوں کے لیے۔ تو اب کوئی رشد و ہدایت کا سلسلہ، کوئی مطلب یہ تو اس لیے ہی اللہ جو چاہے کر لے، اللہ کی بات ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ کے ذہن میں جو سوالات آ رہے ہیں آپ پلیز مجھ سے پوچھیے، بلکہ مجھے بھی گائیڈ کیجیے۔ جی پلیز، جی اس میں اگر آپ لا کا استعمال کریں نا، لا الہ، تو نیگیٹو پازیٹیو ہوتے ہیں، تو لا کی قینچی سے کاٹ دیجئے ہر وسوسے کو، اور ہر آزمائش میں لا الہ الا اللہ کہ یا اللہ، کیونکہ رسول پاک فرماتے تھے کہ بے شک جو فائدہ یا جو آزمائش مجھ کو آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے، مفہوم ہے حدیث کا۔ اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ دنیا کے سارے جن انس مل کر بھی میرا بھلا کرنا چاہیں، لیکن اللہ نہ کرنا چاہے، خدا نخواستہ، تو نہیں کر سکتے، اور اگر سب خدا نخواستہ ضرر پہنچانا چاہیں لیکن اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہی ہمارا تقدیر اور قضا پہ ایمان ہے، جو اللہ کا حدیث جبریل میں جو حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آخرت اور تقدیر پہ ایمان کے اللہ۔ لیکن یہ چیز ہے کہ بالکل صحیح ہے کہ نیگیٹو اگر نہیں ہوگا تو پازیٹیو کی وقت اس طرح نہیں آئے گی، قدر اس طرح نہیں آئے گی۔ جو چیز آپ کو صبر کے بعد حاصل ہوتی ہے نا، وہ اگر بن مانگے ویسے ہی مل جائے نا، تو شاید آپ کو اس کی قدر نہ آئے۔
تو آپ اس قصے سے ریلیٹڈ کوئی کوشچن پوچھیں پلیز. بالکل بالکل. جی جی. جو 3 سوال حضرت موسیٰ نے کہے تھے تو واضح طور پر تو ٹھیک تھے، تو کیا ہم کو حق پہنچتا ہے کہ اگر کوئی چیز ہم کو غلط نظر آ رہی ہو اس کو سوال کریں؟ کیونکہ وہ تو لازمی ہے، شعور یہی کہتا ہے کہ جو انہوں نے کہا. تو آپ کیا خیال ہے اس بارے میں نے آپ سے جیسے عرض کیا تھا کہ 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ کی اگر معنویت اور اس کے کچھ ہم اسرار کو سمجھنے کی کوشش کریں، ایک دریائے شریعت ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے، جو نبی کے پاس ہے. ایک دریائے طریقت ہے جو ولی کے پاس ہے بعض دفعہ، اور ایک کھارا ہے ایک نمکین. ہم کچھ نہیں کہہ سکتے دونوں میں سے کون سا کھارا ہے کون، کیونکہ یہ ٹوسٹ اور چینج ہوتے رہتے ہیں، رولز چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم انسان بھی ساری زندگی ایک چیز پہ قائم نہیں رہتے ہیں، ہم بھی شفل کرتے رہتے ہیں 2 چیزوں کے بیچ میں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جو چیز شریعت کی روح سے غلط تھی وہاں نبی کا بولنا ایک طرح سے بالکل ٹھیک بھی تھا. ان کی بھی آزمائش تھی ایک، یعنی کہ انہوں نے اس چیز سے انکار کیا کیونکہ واقعی شریعت میں وہ چیزیں ممنوع ہیں جو انہوں نے کی تھیں. شریعتاً ہم لوگ کسی کو غضب پہنچانے کے حقدار تو نہیں ہیں. بالکل بالکل. آپ اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں تو سوالات آپ کے بھی یہ ہوتے. ان کے سوالات غلط نہیں تھے، سوال کرنے کا وقت غلط تھا. چونکہ استاد نے ہدایت کی تھی کہ بعد میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن بیچ میں ٹوکنا نہیں ہے. صبر نہیں تھا. بالکل بجا فرمایا. سوال کرنا غلط نہیں تھا، سوال بذات خود غلط نہیں تھا، سوال کا موقع اور مناسبت غلط تھی. استاد کی تعظیم سب سے پہلے آ گئی نا جب کہا کہ تو پھر انہوں نے کہا نا، میں آپ کی بات سے طور پہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. تو ہم لوگ بھی سوچتے کہ انہوں نے کیا وہ چپ رہے کیوں. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا میں نے آپ کو حضرت کعب بن ان سے حوالہ دیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب یہ وحی آئی تھی کہ کاش موسیٰ کچھ دیر صبر کر لیتے اور مزید کچھ واقعات ہو جاتے تو پھر وہ جب بتاتے خضر علیہ السلام تو ہمارے سامنے اور کچھ چیزیں انفولڈ ہوتی کہ قدرت کی جو صنائی اور قدرت کا جو پلان ہے نا، Allah's plan it takes time to unfold. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ایک صوفی استاد تھے، شاگرد سے انہوں نے فرمایا کہ تم مجھ سے سوال بہت کرتے ہو تو بیٹا یہ کلی کھل رہی ہے، پھول ہے، کلی بنی ہوئی ہے، کچھ وقت میں پھول بن جائے گی، تم یوں کرو اس کو جلدی سے پھول بنا ہی دو. انہوں نے کیا کیا، کلی کو پتی پتی کر کے کھولا تو کیا ہاتھ آنا تھا. پھر انہوں نے اس کی رمز سمجھائی کہ جو چیز وقت لے کر آشکار ہوتی ہے وہ وقت سے پہلے بے صبری سے تباہ ہو جاتی ہے. تو اگر تھوڑا وقت کر دیا جائے تو قدرت کا ایک ٹائمنگ ہے، ایک اس کا سائیکل ہے مکافات کا، ہر چیز کا وہ اپنے وقت پہ. کوئی بھی چیز کوئی بھی کام بے وقتہ، ہم کہتے ہیں نا فلانا چلا گیا بڑی بے وقت کی موت چلا گیا، یا یہ تو نہ ہوتا یا ایسا ہو جاتا، تو کیا ہم سے بڑا تدبر ہے؟ ہم میں اللہ سے بڑا تدبر تو نہیں ہے نا. ہاں بے اختیار ہم میں جستجو اور مادہ ہے، گھبرا جاتے ہیں تو، لیکن یہ سوچنا چاہیے کہ یا اللہ اگر ایسے نہ ہوتا، لیکن اگر ہوا ہے تو یقیناً آپ کی کوئی بہت بڑی مصلحت ہے اس میں. اور مصلحت جو ہے ایک ہے نا کہ اللہ کا جلال ہے اور ایک اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا جلال سے پناہ مانگو، میرے جلال سے پناہ مانگو، اور اللہ نے اپنی رحمت کو اس پہ حاوی کر دیا ہے. اللہ کی رحمت اللہ کے جلال پہ حاوی ہے. اسی لیے یہ چیزیں بڑی ہی پولائٹ طریقے سے قصہ خوانی کے انداز میں، کہانی سنانے کے انداز میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی گئیں اور قرآن میں محفوظ کی گئیں، تو آج ہم پڑھتے ہیں ان سے. اور اس میں ایک جو چھوٹی سی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پہلے آپ کا حق ہے آپ سوال کر لیں. اگر کوئی سوال نہ ہو تو پھر میں ایک بات بتانا چاہوں گی. کوئی اسی حوالے سے کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں تو پلیز کریں. حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کوئی مجھ سے کوئی غلطی یا کچھ ایسی چیز ہو گئی ہو جو آپ سمجھتے ہو کہ درستگی چاہیے، یہ ایسے نہیں تھا، تو پلیز. جی جی پلیز. جی زبردست ہے جی. میں تو چاہ رہی تھی کہ یہ جملہ کوئی پورا کرے. ماشاء اللہ جی، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. بالکل. شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے پوائنٹ بنایا جی، بڑی زبردست بات کی.
تو اس میں میں یہی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، تھوڑی سی استاد اور شاگرد کے رشتے پہ اگر ہم روشنی ڈالیں تو جو حقیقی استاد ہوتا ہے وہ اپنا آپ منوانے نہیں آتا، وہ اپنے آپ کو آشکار کرنے نہیں آتا، وہ آپ سے آپ کا سارا کچھ چھیننے آتا ہے، وہ اتنا رف آپ کو یوز کرتا ہے کہ آپ گوڈوں پہ آ جاتے ہیں اپنے، اور آپ کے وہ جو اندر سے آنسو نکلتے ہیں، وہ جو رونا ہے توبہ کے آنسو، وہ آپ کو اندر سے آپ کے کوچی مانجا لگانے آتا ہے، تو کوچی بڑی زور کی لگتی ہے۔ کہتے ہیں نا، رومی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اف یو ہاؤ وڈ یو بی پالشڈ اف یو کرائی آن ایوری بف۔ استاد جو مدانی پھیرتا ہے نا، جو ساڈا مکھن نکلتا ہے نا، جو پھر تو پتہ لگتا ہے کہ اسی ہیں کی چیز تے اسی سمجھا کسی اپنے آپ۔ تو حقیقی استاد جو بھی آپ کو کہے نا کہ آپ بہت اچھے ہیں جی، زبردست ہے، وہ استاد نہیں ہے، اس سے 100 میل دور بھاگ جائیں۔ تو جدھر آپ کو لگے گا تسی آندے پئے ہو ہن چکی وچ ہاتھ آن لگے نے تواڈے، وہ تواڈا ریئل استاد ہے، انہاں دے پیراں 'چ ہی بہ جاؤ۔ شکریہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ جی، آپ کا بہت شکریہ آپ سب کے آنے کا، اور ماشاء اللہ